حرکات سے ناظرائے عقیدت سے اس محفل کو مزین کر رہے تھے. حضرات اگر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جس کا ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ہستی جو ہمارے مابین بیٹھی ہوئی ہے کہ جو صحابہ علم و حکمت کے شہسوار ہیں. اللہ رب العزت نے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنوں سے نوازا ہے. علم و عدم میں جن کی بڑی دھوم دھام ہے نظر و وفاق خروج کے جو تیز ایمان ہے اور حضرت اپنے موارد سے اپنے شیریں بیان سے ہزاروں گمگشتہ راہ راست پر لا چکے ہیں اور اپنی جادو بیانی سے اپنی جادو بیانی کی ایک مثال رکھتے ہیں. فصاحت و بلاغت جن پر ناز کرتی ہے جن کے بارے میں یہ بھی کہنا بے جانا ہوگا کہ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر. بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر. لب اعزاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے. جس میں میرے مراد جناب حضرت مولانا انور شاہ صاحب آدمی دامت برکاتون ہے. حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ زحمت اسٹیج دوں گا کہ عزائم میں زموں نے اپنے دریاؤں کی دنیا لی. عزائم میں زموں نے اپنے دریاؤں کی دنیا لی. انہیں اور وقت سے زموں کو داروں کی طرف جانی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر احترام حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معزز علماء کرام اور عزیز مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور اپنے رفقا کو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کچھ کہنے اور سننے کی سعادت اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی. اللہ ہماری اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. میرا زیادہ تر خطاب ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات چبوترے کے مہمان ہیں، انہی سے ہماری بات چیت ہے اور انہی سے ہمارا خطاب ہے. ہمارے جو بڑے بزرگ اساتذہ کرام ہیں ان سے ہماری معذرت ہے، نہ تو ہم اس لائق ہیں کہ کچھ لکھشائی کر سکیں، نہ یہ موقع اور محل ہے. عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے عالم میں اور پوری دنیا میں ایک فرعون چھایا ہوا ہے، اور وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے، جیسے کہ پچھلے فرعونوں نے دعویٰ کیا. اس اپنی ربوبیت اور اپنی خدائی کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو چیز اس کے لیے رکاوٹیں تھیں، اس نے اس کے خلاف پورے دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے ایک ماحول بنایا اور ایک ذہن سازی کی. اس نے بڑی شرمندگی کی بات ہے
اور بڑی پشیمانی کی بات ہے کہ اس وقت کے فرعون کے اس پروپیگنڈے کا ہم مدرسے کے نمک خاروں نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ مدرسے میں جب تک ہم رہے روٹی کھاتے رہے، صدقہ کھاتے رہے، چرم قربانی سے استفادہ کرتے رہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وقت کے فرعون کو، نمرود کو، دجال کو ہم پیروں تلے متل دیں گے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سبق دیا، یہی سکھایا۔ فارسی سے لے کر ختم بخاری تک ہمارے خون کے قطرے قطرے کے اندر ایمان کی حمیت اور اسلام کا جوش پیدا کیا گیا، اور وعدہ بھی کیا تھا ہم نے، کبھی بخاری کے سامنے، کبھی ترمذی کے سامنے، کبھی جلالین کے سامنے، کبھی قافیہ کے سامنے۔ ہر مدرس سے ہم نے وعدہ کیا کہ یہاں سے نکلیں گے چار دیواری سے، ہم فوجی بن کر نکلیں گے، اسلام کے سپہ سالار بن کر نکلیں گے۔ پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ احساس موت سے پہلے جاگ گئے، اور آپ کی بابرکت مقدس مجلس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مدارس کی چار دیواری سے جو وعدہ کر کر نکلے تھے، اللہ ہمیں وہ سپاہی بنائے، اللہ ہمیں وہ مجاہد اور غازی بنائے، اللہ ہمیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنائے، وہ اللہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہمیں بنائے۔ جب باہر گئے دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے، ہم بیوی، اولاد، خاندان، قبیلے کے معاملات کے اندر الجھ کر رہ گئے۔ ہم دھیان نہیں دے سکے کہ ہم نے قوم کا مال کھایا ہے، ہم نے قوم کا صدقہ کھایا ہے، قوم کی زکات کو ہم نے کھایا ہے۔ بس پیٹ پالنے کی فکر میں لگ گئے، کپڑا بنانے کی فکر میں لگ گئے، مکان بنانے کی فکر میں لگ گئے، اور غافل ہو گئے۔ اور جب کبھی آتے ہیں آپ کے درمیان تو پھر وہ وعدہ یاد آتا ہے، ورنہ دنیا میں کسی باطل کی مجال نہیں کہ وہ حق کے سامنے رک سکے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو مٹنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب باطل مٹنے کے لیے پیدا ہوا تو اپنی فرعونیت کے اندر یہ کیوں کامیاب ہو گیا، یا اپنی دجالیت کے اندر کیوں کامیاب ہو گیا، یہ یاجوج و ماجوج بن کر دنیا کے اندر کیوں ہمیں ستا رہا ہے، کیوں مسلمانوں کو مسجد سے دور کر رہا ہے، مدرسے سے دور کر رہا ہے، علماء سے دور کر رہا ہے۔ ہم نے کام نہیں کیا۔ مدارس ہیں، مدارس کے فارغین ہیں، دارالعلوم کی کرنیں عالم کے چپے چپے کے اندر ہیں، انار کے درخت کے دانے پورے عالم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہیں کہ انہوں نے ہماری طرح درس کو بلا دیا۔ الا ماشاء اللہ، جیسے مدارس والے اپنا کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو جیسے تیار کرنا وہ کر رہے ہیں، لیکن نکلتے ہیں تو غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کا سکہ چل چکا ہے۔ قرآن کی کوئی بات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی ہے، کوئی مئی کا لال بتا دے۔ حدیث کی کوئی پیشین گوئی آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی۔ جب قرآن نے یہ بات کہی من جملہ اور باتوں کے کہ حق کو آنا ہے اور باطل کو مٹنا ہے، کتنا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے لاکھوں کا خون ہو گیا، کتنے بچے مسکراتے، پھول بننے سے پہلے ان کلیوں کو مکل دیا گیا، کتنے ممالک کا وجود ختم کر دیا گیا۔ اب کب ہوگا کہ جب باطل مٹے گا اور حق آئے گا؟ سکہ اس کا چل رہا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیٹرول کے دام بڑھانا چاہے بڑھ جائیں، گھٹانا چاہے گھٹ جائیں، سونے کے دام بڑھانا چاہے بڑھ جائیں، گھٹنا چاہے، حتیٰ کہ اسلامی ممالک کے اندر دی جانے والی تعلیم میں اگر وہ چاہے کہ آیات جہاد کو نکال دے، اس پر وہ قادر ہے۔ کئی ممالک ہیں، مصر، اس نے اسرائیل کو اپنے یہاں ہوائی اڈہ فراہم کیا، اپنی اسکولوں کے اندر جو 2-1 گھنٹے دینی تعلیم کے نام پر لیکچر دیا جاتا ہے، آیات جہاد کو نکال دیا، سیرت کی کتابوں سے غزوات کو نکال دیا گیا، جہاد کے باپ کو، ٹاپک کو اور اس سبجیکٹ کو نکال دیا گیا۔
हैं इस्लामी ममालिक, लेकिन काम ये हो रहा है, आइम्मा बगैर दाढ़ी के उसने मुसल्लत कर दिए, जूतों समेत मिंबर और मेहराब के पास आते हैं और जूतों के साथ नमाज पढ़ा कर जाते हैं। एक नया इस्लाम उसने दिया, एक नया दीन उसने लिया। पूरे हिंदुस्तान की बात करें आप, आलम की बात ना करें, हजारों फारिगीन ये मदारिस अरबिया देते हैं, आपके मदरसे से निकलते हैं। कल हम जहां से होकर आए वहां उनको दस्तार फजीलत बांधी गई। दारुल देवबंद तने तनहा 1000 फारिगीन को देता है, नदवा देता है, मजाहिर देता है, हमारे बेंगलोर के इदारे देते हैं, तमिलनाडु के इदारे देते हैं, मध्य प्रदेश के इदारे देते हैं। कर क्या रहे हैं ये काम? हर मंसूबे में वो कामयाब है, हर लाहे अमल को वो तकमील तक पहुंचा रहा है। यही हुआ कि हम लोग निकले और हमने हमारे अकादरीन और बुजुर्गों के याद दिलाए हुए सबक को हमने फरामोश कर दिया, हमने भुला दिया। इन प्रोपेगेंडों के अंदर एक जबरदस्त उसने जो प्रोपेगेंडा किया, मीडिया के जरिए से पूरे आलम के लोगों में और दुनिया के लोगों के खून में, जिस्म में खून कम है, और उसने ये इंप्रेशन और ये तासुर ज्यादा दिया कि दाढ़ी वाला, अमामे वाला, मदारिस, मसाजिद ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं। और इनको इतना गिरा कर पेश किया कि इसके लपेटे में मुसलमानों का एक सेकुलर और जमहूरी तबका बहुत बड़ा आ गया। वो मानने लगा, वो कहने लगा कि भी बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ पैसे कमा कर लाएगा, फॉरेन जाएगा, डॉलर लाएगा, दीनार लाएगा, यूरो करेंसी लाएगा। ये मदरसे से निकलने वाले बच्चे या तो मस्जिद के मुल्ला बनेंगे, मौजिन बनेंगे, या लोटा बनेंगे, या ट्यूशन देंगे, या घर घर जाकर कुरान खानी का काम करेंगे। ये जहन आज मुसलमानों का बन चुका है। ऐसा के कमतरी का शिकार मदारिस अरबिया में पढ़ने पढ़ाने वाले तक बाज मदारिस के अंदर कुछ शिकार हो चुके हैं। कायनात की सबसे बड़ी ताकतवर चीज अल्लाह का कुरान सीनों में रखकर मिट्टी से डर रहे हैं, बारूद से डर रहे हैं, गोलियों से डर रहे हैं। इस कुरान ने क्या इंकलाब बर्पा नहीं किया, इस कुरान ने दुनिया की कौन सी ताकत को नहीं तोड़ा। क्या इस कुरान ने कैसर और किसरा के कंधन को हिलाकर नहीं ले दिया? क्या इस कलाम पाक की बदौलत यह आयत नाजिल नहीं हुई? अलिफ लाम मीम गुलिबति रूम, रोम उस वक्त अमेरिका से सख्त तरीन मकाम रखा करता था। ये तो भिखारी मुल्क है, एक छोटे मुल्क पर हमला करने जाता है, सारी दुनिया से भीख मांगता है। मदरसे वाले चंदा मांगते हैं, चराए कुर्बानी मांगते हैं, सत्ता मांगते हैं, जकात मांगते हैं। ये भीख मांगता है, मुझे चांद दे दो, मुझे गोला दे दो, मुझे बारूद दे दो, मुझे फौजी दे दो, मुझे अफसर दे दो। एक मुल्क, जिस मुल्क के अंदर एक चप्पल का कारखाना नहीं है, जिस मुल्क के अंदर एक बर्तन का कारखाना नहीं है, उस मुल्क पर हमला करने के लिए 17 ममालिक से वो भीख लेता है, भिखारी है। और उस वक्त जो अमेरिका से सख्त तरीन मुल्क था, जो भिखारी मुल्क नहीं था, गैरतमंद मुल्क था, अहमियत वाला मुल्क था रोम। अभी वो था, सहाबा इकराम के जिस्मों पर चिथड़े लगे हुए थे। कुरान शरीफ की आयत नाजिल हुई, अलिफ लाम मीम गुलिबति रूम, ये शिकस्त खा जाएगा। अमेरिका क्यों नहीं शिकस्त खा रहा है? बरतानिया पैरों तले क्यों नहीं आ रहा है? अजीज तलबा, कदर करो इस कलाम पाक की, कदर करो सुस्ते की निस्बत की, कदर करो उलूम नबूवत की। कायनात का सबसे कीमती इल्म है, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के भी एतबार से। ये सारे डॉक्टर, मेरे अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, मैं मुसाफरत की हालत में हूं, मुसाफिर मौत के मुंह में होता है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर कहता हूं, दुनिया के सारे डॉक्टर एक तरफ, दुनिया के सारे इंजीनियर, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, अमेरिका के माहिरीन, नासा के माहिरीन, साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन, मेरे अल्लाह की कसम, ये कोई गुमाना का आराई नहीं है, ये किसी सत्य और खैरात की तर्जुमानी नहीं है, ये हकीकत बयानी है कि सारे दुनिया के उलूम एक तरफ और कलाम पाक की आयत की निस्बत एक तरफ। माना डॉक्टर करता क्या है? गए मरते हैं लोग, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर,
انجینئر ڈاکٹر صاحب بخار ہے، ڈاکٹر نے پرچی لکھی، دوائی لی، اور اس کے بعد بخار کم نہیں ہوا تو ڈاکٹر نے پھر کہا انجیکشن لینا پڑے گا، انجیکشن لیا، بخار کم نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر اپنی حقیقی ذات پر آ جاتا ہے، اسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ کہا کہ پیشاب لے کر آؤ، اپنا بلغم لے کر آؤ، اپنا تھوک لے کر آؤ، جس کو نجاست کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں، کراہت کے بعد میں ہم اس میں بحثیں کرتے ہیں کہ پیشاب کی حیثیت کیا ہے، پسینے کی حیثیت کیا ہے، جوتے کی حیثیت، یہی تو پڑھتے ہو، اس کے احکامات پڑھ گئے۔ اب وہ ہاتھ میں ڈال کر اس کا معائنہ کرتا ہے، یہ کوئی علم ہے؟ اللہ نے ہمارا نوکر بنایا کہ ہم دین کے سپاہی اور دین کے سپہ سالار اور صفہ چبوترے کے محافظ اور اسلام کے سرے کے چوکیدار، تم غلام بنو، ہمارا پیشاب ٹیسٹ کرو، پاخانہ ٹیسٹ کرو۔ انجینئر کیا ہوتا ہے؟ مٹی میں کھیلنے والا، لوہے میں کھیلنے والا۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح صاف قال اللہ قال رسول سے ہماری ابتدا، شام ہوتی ہے قال اللہ قال رسول سے ابتدا، اللہ کے کلام سے، اور وہ کن چیزوں سے؟ پیشاب کا معائنہ کر رہا ہے، پاخانے کا ٹیسٹ لے رہا ہے، وہ مٹی کو مسل کر دیکھ رہا ہے، وہ زمین کی گہرائی ناپ رہا ہے، وہ لوہے کی مضبوطی کو ناپ رہا ہے۔ ہم اس کو بہت پہلے پڑھ چکے۔ وانزل الحدید فی باس الشدید کہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا لوہے کو نازل کیا اور اس کے یہ اوصاف ہیں۔ کون سا علم ہے بتائیے؟ سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، راکٹ ٹیکنالوجی کا، ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی کا۔ ہم نے اس کو محدود کر دیا۔ ہم خدا کے دربار کے مجرم ہیں، ہم باغی ہیں کہ ہم نے اس کو مردے سے باندھ دیا کہ کلام پاک مردے کے سامنے پڑھا جائے، قبرستان میں پڑھا جائے۔ ہم نے تعویذوں پلیتوں کے لیے ہم نے اس کو محدود کر کے رکھ دیا۔ یہ تو دنیا کی مری ہوئی قوموں میں زندگی ڈالنے کے لیے آیا تھا، یہ کفر یا ممالک کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے آیا تھا۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے سمندر سے خطرے کو دیا ہے، ہم نے سمندر کو چھوڑ دیا ہے۔ کائنات کے سب سے بہترین، کائنات کے سب سے خوش نصیب، اگر حنفیہ طور پر، تسمیہ طور پر کہا جائے کہ کون مخلوق ہو سکتی ہے، انسان، اور انسانوں کے اندر یہ طلبہ ہیں جو مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، ماں باپ کے کہنے سے نہیں آئے۔ سینکڑوں ماں باپ ہیں، اولاد کو بھیجتے ہیں، کوئی 3 پارے کر کے بھاگ جاتا ہے، کوئی 10 پارے کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے دیکھنے میں آیا 29 پاروں کا حافظ ہو گیا، 1 پارا حفظ کرتا، ہم پارا حفظ کرتا، کچھ سبق لے لیتا، کچھ راتیں رہ جاتا، اللہ حافظوں کے دفتر میں اس کا شمار کرتا، لیکن مقدر میں نہیں تھا۔ اللہ نے دھکے دے کر نکال دیا، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی۔ اس نے کہا 1 پارا تو ہے، اگلے سال یا شوال میں کبھی بھی جا کر مکمل کر دیں گے، اور دنیا داری کے اندر جب وہ پڑا تو ایسا پڑا، رہے سہے 29 پارے اللہ نے سینے سے دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سے باندھ رکھا ہے، اللہ نے آپ کو چپکے سے باندھ رکھا ہے، اللہ نے آپ کو علوم قرآن اور علوم نبوت سے باندھ رکھا ہے۔ نہ آپ کا احسان ہے، نہ آپ کے باپ دادا کا احسان ہے۔ وہ تباکم، اللہ نے چن لیا ہے آپ کو، اللہ نے کھنال کر دیکھا کون سا سینہ قرآن کے لیے، کون سا سینہ علوم نبوت کے لیے، کون سا سینہ پیشاب ٹیسٹ کرنے کے لیے، پاخانے کے معائنے کے لیے۔ ڈاکٹروں کو چن لیا پیشاب پاخانے کے لیے، اور انجینئروں کو چن لیا مٹی کی جو ہے تشخیص کے لیے، اور آپ کو چن لیا اللہ کے قرآن کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے لیے۔ آپ نہیں جانتے آپ کی قدر کیا ہے، احساس کمتری چھوڑیے، کسی بلڈنگ کو دیکھیے، اپنے مدرسے کے بوریے کو دیکھیے، چاہیے ایسی ہزاروں بلڈنگیں اس بوریے پر قربان ہیں۔ کسی ڈاکٹر کو دیکھیے، کسی پائلٹ کو دیکھیے، جب سے بزرگوں کی جوتیاں مجھے نصیب ہوئی ہیں، میرے اللہ کی قسم دنیا کا کوئی عہدہ مجھے بھاتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی عہدہ اور ماندار اور دنیا کا کوئی افسر اچھا نہیں لگتا جب سے مدینے کی طیبہ کی ہوا لگی ہے، وہاں کی غلامی کا چرخ پھرا ہے۔ آپ نہیں جانتے، ساری غلامیاں، ساری بادشاہتیں آقا کے قدموں پر نچھاور ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، بچے تھے، محلے کے بچوں سے، گلی کے بچوں سے آپ کی مٹبھیڑ ہو گئی، بچوں کا آپس میں ہو جاتا ہے۔ اب بات بات میں
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سامنے والے بچے کو کہہ دیا، ارے یار تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت حسن کے نانا کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امت غلام ہے۔ بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے کے سمجھ میں نہیں آیا، وہ چلا گیا۔ جب گھر کے اندر گیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کیوں روتے آ رہے ہو؟ کہاں سے؟ دیکھو حسن بھیا سے میری لڑائی ہوئی اور اس نے آپ کو تانا دے دیا کہ آپ غلام ہیں۔ کہا کہ کیا کہا کہ وہ ان کے نانا کے غلام ہیں۔ کیا یہ بات انہوں نے کہی؟ تو ہاتھ میں مٹھائی حلوہ وغیرہ لیا، دوڑ سے آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی آنچل میں جا کر چھپ گئے۔ کہا کہ بیٹا نہیں مارے گے، آپ کے لیے تحفہ لائی، مٹھائی لائی، چاکلیٹ لائی، نکل کر آؤ۔ اب نکل کر آئے تو وہ کام رہے بچے ہیں۔ کہا کہ بیٹا تم نے کیا کہا؟ اب ڈر گئے کہ اب وہ تھپڑ ماریں گے، اب مواخذہ کریں۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں، آپ اس جملے کو دوہرا دو۔ تو بڑی مشکل سے جب کام سے ہوئے الفاظ سے انہوں نے جملہ دوہرایا کہ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، بیٹا قیامت کے لیے جملہ کہہ دو، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس غلامی پر دنیا کی بادشاہتیں قربان ہیں۔ آپ احساس کمتری کو نکالیے، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کرے، دنیا کی ہر طاقت عید سے۔ میں کہتا ہوں آپ کے ماں باپ، آپ کے خاندان اور پریوار والے، سماج اور سوسائٹی والے آپ کے مقام کو جانے نہ جانے، دشمن ہمارے مقام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات، امریکہ کو اگر باور کرایا جائے، اطلاع دی جائے کہ کشمیر کے کھلا علاقے میں بم بنایا جا رہا ہے، اس نے کہا کہ ہماری فوج نمٹ لے گی، ہماری آرمی نمٹ لے گی، ہمارے سیٹلائٹ نمٹ لے گا۔ کہا جا رہا بارود بنایا جا رہا ہے، بندوق بنایا جا رہا ہے، کیمیکل بنایا جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ اگر یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں تو اس کو بیٹھے بیٹھے بغیر پائلٹ کے طیارہ بھیج کر اس کو وہ بنا کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور امریکہ کو کہیے کہ کل جو ہوائی جہاز واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے، اس میں ایک پگڑی والا، ایک آنکھ والا اور ایک پیر سے معذور، ہاتھ میں لٹی، نہ آگے دولت نہ پیچھے دولت نہ سرمایہ، ملا عمر نام کا کوئی آدمی اتر رہا ہے، پورے امریکہ کی ہوا خراب ہو جائے گی۔ ایک ملا جانشین رسول بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وقت کے فرعون کو للکارا، اس نے وقت کے دجال کا پسینے اس نے پٹوا دیے۔ یہ نمونے اگر جگہ جگہ بننے لگے اور اس کی مثالیں قائم ہونے لگے، کفر کی مجال نہیں ہے۔ یہ جو برف کے تودے آپ کے علاقے میں گرتے ہیں، کتنی دیر تک رہتے ہیں؟ سورج کی تپش آئی اور یہ برف کے تودے پگھل گئے، یہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ تو مکڑی کے جالوں سے زیادہ کمزور ہے۔ اور قرآن کی طاقت، نبی کے علوم نبوت کی طاقت، صفہ چبوترے کی نسبت، گنبد خضرا کی نسبت اور مکڑی کے جانوں سے کمزور، مچھر کے پیشاب پاخانوں سے کمزور، وہ قائم رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کو نہیں بتایا، ہم نے قرآن کے جوہر کو نہیں بتایا، ہم نے نبوت کے اعجازات اور کمالات کو ہم نے نہیں بتایا۔ اس لیے عزیز طلبہ، میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ روزانہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں اللہ کے دربار میں، کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کرکٹ کے لیے، دوڑنے کے لیے، فٹ بال کے لیے، کالجوں کے لیے جہاں افیم گانجا چلتا ہے، بدکاری چلتی ہے، زنا چلتا ہے، پڑھنے والے بچے، پڑھانے والی لیکچرار لیڈیز عورت کو نہیں معاف کرتے، جہاں پڑھنے والے بچوں کے ہاتھوں میں پڑھانے والی لیکچرار عورت محفوظ نہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس لعنت کی دیواری سے تو ہماری حفاظت فرمائی۔ صبح اٹھتے ہیں، ساری دنیا بدماشی کے اندر مبتلا ہو کر محو خواب ہوتی ہے، شرابی شراب پی کر، زانی زنا کر کر، بدکار بدکاری کر کر، تہجد کے وقت مدرس صاحب اٹھتے ہیں، معلم صاحب ہوتے ہیں، اٹھ بچہ اٹھ بچہ اٹھ، اب اٹھ وضو کر، وضو کیا اور پھر اس کے بعد جب وہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے شاور نہیں ہوگی۔ آپ کی ماں کو کتنا اجر ملے گا، آپ کے باپ کو کتنا اجر ملے گا۔ آپ یہاں آئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ماں راضی ہے،
ایک کٹیا سے اس کے بچے کو آپ چھین کر دیں گے. کٹیا کاٹنے کے لیے آئے تھے. ہماری مائیں کٹیا سے گئی اتری کہ جو بچوں کو جگر گوشوں کو مدرسے میں دیکھ کر اطمینان کی نیند اور آرام کی چین کی زندگی گزار رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ماں ہماری جب عمدہ روٹی کا ٹکڑا اٹھاتی ہیں اور ہاتھ میں مرغ مسلم کو لیتی ہیں, مٹا لیتی ہیں, وہ اپنے بچے کو یاد کرتی ہے کہ میرا بچہ میرا جگر ٹکڑا, اگر میرے سامنے ہوتا تو میرے ہاتھوں سے اس کو پلا. آپ کے اس رہنے پر آپ کے کئی ماؤں کے لاکھوں قطرے اس پر لکھا ہوا ہے قربان. ان کی لاج رہتی ہے. آپ کا باپ تڑپتا ہے, آپ کی بہنا مچلتی ہے, آپ کا بھیا آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے شوقین ہے. کیا ان کے دلوں میں دھڑکتا ہوا دل نہیں, محبتیں نہیں ہے؟ لاج رکھیے, ان کی لاج رکھیے آپ کہ میری ماں کے تڑپنے کا کیا ہوگا, میرے باپ کے مچلنے کا کیا ہوگا, میری بھائی اور بہنوں کی شوق کا کیا ہوگا. یاد کریے جب قرآن آپ سامنے رکھتے ہیں, درسی کتابیں سامنے رکھتے ہیں, اے ماں تیرے ایک ایک آنسو کے قطرے کی میں لاج رکھوں گا. اے ابا آپ دیکھیں گے, آپ صبر کر لیجیے, 4 روزہ زندگی ہے. قیامت میں آپ کے سر پر چاند اور سورج سے زیادہ ہم تاج کہنا ہے. ہر طالب علم یہ وعدہ کرے, اساتذہ کا احترام کرے, مدرسے کا اکرام کرے, اوقات کی قدر کرے, مدرسے کے جو مہربان حضرات ہیں اور جو معاملین ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھے. یہ ساری چیزیں ملیں گی. سب کوئی خاصی نامردی پیدا ہوتا ہے, سب کوئی اشرف علی آدمی پیدا ہوتا ہے. وقت دھکیلنے کے لیے آ جائیں اور پھر امتحان پاس کرنے کے بعد چلے جائیں تو پھر قیامت کے دن یہاں پر ایک ایک دانہ جو تم نے کھایا تھا, ایک ایک گھونٹ جو پانی پیا تھا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا. اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ احساس کمتری کو ہمارے دلوں سے نکالے. اللہ تبارک تعالیٰ مدارس اور اہل مدارس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین واخر الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.